پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار بطحا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پورا مجمع، آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، یا باہر بھی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، عاشقان مصطفیٰ تک بلند آواز سے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ 11 دن لگاتار ہو گئے ہیں بیان کرتے ہوئے، اور آج یہ آخری شب ہے 12ویں، تو کافی کچھ سوچ کے رکھا ہے بولنے کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہماری امیدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ رب العالمین اس ذکر پاک کے صدقے مولا تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا، اور انشاءاللہ جب ہم اس محفل سے اٹھ کر اپنے گھروں کو جائیں گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے کہتے ہوں گے کہ جتنے بھی افراد آئے تھے نبی کی محبت میں، مولا تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے سب کی مغفرت و بخشش فرما دی۔ یہ امید ہے، امیدیں اچھی رکھو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نیت جتنی اچھی ہوگی ثواب بھی اللہ اتنا ہی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک پیر صاحب تھے، تو انہوں نے جو ہے جب وہ مرید کے یہاں گئے، میں نیت کی بات کر رہا ہوں کہ نیت پر کیسے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، تو مرید کے یہاں جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے کافی ڈورس کھڑکیاں جو ہیں اپنے گھر میں لگا رکھے تھے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ اتنی کھڑکیاں کیوں لگائی ہیں، اتنے دریچے کیوں کھول رکھے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت ہوا آنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ تاکہ ہوا آئے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نیت تو نے یہ کر لی کہ ہوا آئے، اگر یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے تو کیا ہوا نہ آتی؟ تو کیا ہوا نہ آتی؟ ہوا اس وقت بھی آتی، مگر اتنی کھڑکیوں کا لگانا بھی ثواب بن جاتا ہے۔ سمجھ؟ تو نیتوں پر اللہ رب العالمین ایسا ثواب عطا فرماتا اپنے بندے کو کہ کہا نا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کی نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے، نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں آ کر کے اگر نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے اور بیان سن کے اس پر عمل کریں گے تو ماشاءاللہ رب العالمین یہ نیت اللہ قبول فرمائے گا۔ اور سن لیجئے، کل کا روزہ 12 ربیع الاول کا اتنا فضیلت رکھتا ہے کہ اگر کوئی نبی کی محبت میں کل کا روزہ رکھ لے تو ہے تو یہ نفلی روزہ، لیکن 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے والے کو اللہ رب العالمین 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیرے کرم سے اے خدا ہمیں کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، خدا کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔
اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ایسا بنایا ہے کہ جو نبی کے دربار میں چلا جائے تو نبی کا جو دربار ہے باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان محترم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اے حبیب فرما دیجئے، کن سے؟ ایمان والوں سے، کیا؟ کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ گھروں میں جو بھی آپ نے جمع کر رکھا ہے، بینکوں میں جو بھی آپ کی دولت موجود ہے، گھروں میں جو بھی آپ کی چیزیں موجود ہیں، جو کچھ بھی آپ نے جمع کر رکھا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ اب یہ بتاؤ کہ خدا کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ خدا کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو ہر ایمان والا جانتا ہے کہ آ گئے مصطفیٰ، ہو نا، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ آ گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہی ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیج دیا ہے۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ آ گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ بھر کے جھولی میری، میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، تو اسی کو کہا کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ آ گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ بھر کے جھولی میری، میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ عاشقان مصطفیٰ مبارک ہو، بڑی مبارک محفل میں بیٹھے ہیں آپ۔ یہ ذکر جو ہو رہا ہے، جانتے ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حدیث پاک جو میرے ذہن میں ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ کرام جمع ہیں، صحابہ کرام جمع ہیں اور آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ، تمہیں کس چیز نے یہاں پر بیٹھا رکھا ہے؟ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی آپ فرما رہے تھے کہ یہ جلسہ کیسا ہے، یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں آپ کے صدقے میں قرآن جیسی اور اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کے جیسا ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا۔ مفہوم ہے یہ۔ مقصد کیا تھا صحابہ اکرام کا بیٹھنے کا؟ کہ ہم اسلام کی جو دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اسلام جیسی جو گراں قدر دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور آپ کی شکل میں جو ہم پر احسان کیا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کے جیسا حبیب اور رسول عطا فرمایا۔ جانتے ہو پیارے آقا نے فرمایا، قسم کھاتے ہو؟ اس بات پر قسم کھاتے ہو یہی باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا ہے، حبیب کے صدقے اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا صحابہ سنو، مجھے شک نہیں تھا تمہاری باتوں پر، لیکن سنو، یہاں تم میرا ذکر کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کے بتایا کہ زمین پر آپ کے غلام آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین آپ کے غلاموں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
الحمدللہ الحمدللہ. اللہ برکت و رحمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مولا تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کو. ماشاءاللہ رب العالمین. عزیزان محترم، دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی رحمتوں نعمتوں سے جو ہے ہمیں نوازا. اس لیے کہا کہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. سب جھوم کے بولو، دیوانوں جھوم کے بولو، سب مل کر بولو، ہاتھ لہرا کر بولو، سب جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. کیا پیاری بات کہی. بریلی کی سرزمین سے میرا امام احمد رضا کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. یہاں کیا دیکھیں گے آپ؟ اس دن دیکھیں گے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا. امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور کہا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اعلی حضرت، اعلی حضرت زندہ باد. مرحبا 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 مرحبا. عزیزان محترم، آگے کہا قبر میں لہرائیں گے. اکبر کے بارے میں بھی آتا ہے. بڑا گھبراتا تھا اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے؟ لال قلعہ جس نے بنایا. بڑا گھبراتا تھا کہ قبر میں کیسا ہوگا. ابھی تو محل میں اندھیرا ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے میرے کو، تو قبر میں کیسے رہوں گا میں. تو بیربل ہندو تھا لیکن کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے، میں نے مسلمانوں کے مولاناؤں سے سنا ہے، اور یہ مولانا لوگ تو بیان فرماتے ہیں کہ جب پوری دنیا میں اندھیرا تھا اکبر بادشاہ، تو کیا آپ کو اس کا علم نہیں کہ جب تمہارے نبی تشریف لائے تو ان کے رخ انور سے پوری دنیا کا اندھیرا ختم ہو گیا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پر تو دیکھو کیسا نور چھایا. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. قبر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. بیربل ہندو ہو کے کہہ رہا ہے وہ اکبر بادشاہ کائے کو گھبراتا ہے، تیرے نبی کا چہرہ تو اتنا نورانی تھا، جب دنیا میں آئے تو دنیا والوں کو کہنا پڑا. یہاں تک کہ یجروید میں، اتھر وید میں، رگ وید میں، سام وید میں تک میں آیا اگیان ہیتو گرتا محمد اندھیکارم ناسم ودھایم ہتدودیت دویتا. یہ سنسکرت کے الفاظ ہیں کہ او لوگو اگیان ہیتو گرتا محمد اندھیکارم ناسم، کہ او لوگو کان کھول کے سن لو، محمد نامی آدمی زمین پر تشریف لائیں گے. اندھیکارم ناسم، ان کے نور سے، ان کے پرکاش سے، ان کے چہرے کی روشنی سے کائنات کا اندھیرا دور ہو جائے گا. اندھیکارم ناسم، یہ اندھیکار ختم ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، بیربل نے کہا کہ یہ تو یجروید اتھروید میں بھی آیا، تو گھبراتا کیوں ہے؟ سن، جب دنیا میں آئے تو دنیا کا اندھیرا ختم ہو گیا، اور ہم نے تیرے مولاناؤں سے سنا ہے کہ قبر میں بھی تو نبی تشریف لاتے ہیں. تو جب وہ دنیا میں آئے تو دنیا کا اندھیرا ختم، اور جب وہ قبر میں تشریف لائیں گے تو قبر کا اندھیرا بھی دور ہو جائے.
تو گھبرا مت، اپنے نبی کی عظمتوں پہ قربان ہو جا، سمجھ لے اس بات کو کہ وہ نور ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ جو لائٹنگ کی ہے، یہ جو پیارے آقا کی محبت میں اہتمام کیا ہے، ایک عالم دین پیارے آقا کو خواب میں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہر سال مسلمان آپ کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، مکانوں کو سجاتے ہیں، آپ کے نام پر صدقات و خیرات کرتے ہیں، تحفہ و تحائف دیتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، عید سے زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، تو کیا آپ ان سے خوش ہو جاتے ہیں؟ پیارے آقا نے مسکرا کے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ آگے کہا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور آگے کہا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ یہ جان، یہ نظر، یہ دماغ، یہ ذہن، یہ سوچ، یہ فکر، یہ زمین و آسمان، یہاں تک کہ اللہ نے تو فرمایا ہے حبیب لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ عاشقان مصطفیٰ کی زبان ہے، تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ایک عاشق مصطفیٰ کا واقعہ ہے، ہر سال نبی کے نام پر بڑے اچھے اہتمام کے ساتھ وہ دعوت بھی کرتا، علماء و صلحاء کو بلاتا، عزت کرتا، اور عزیزان محترم تمام غربا میں کھانا تقسیم کرتا، اپنی دولت کا ایسے استعمال کرتا تھا۔ اپنے بیٹے کے برتھ ڈے پر آج لوگ اہتمام کرتے ہیں، عاشق مصطفیٰ کہتا ہے کروڑوں بیٹوں کی خوشیاں قربان ہوں پیارے مصطفیٰ کی ولادت پر۔ سمجھے؟ کروڑوں بیٹے، کیونکہ اس لیے عزیزان محترم کہ یہ بیٹوں کی خوشیاں بھی ملی ہیں تو نبی کے صدقے میں ملی ہیں۔ وہ عاشق مصطفیٰ یہ کام کرتا تھا۔ پڑوس میں یہودی عورت رہتی تھی۔ کون رہتی تھی؟ یہودی عورت۔ اس یہودی عورت کا عالم یہ تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے بڑا اہتمام کرتا ہے تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ کیوں ہر سال اتنا اہتمام کرتا ہے؟ تو وہ یہودی جو اس کا شوہر تھا وہ کہنے لگا اس لیے کہ اس مہینے میں اس کے نبی تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا سب کی؟ بھوک تو نہیں لگ رہی ہے؟ کھانا میں نے بھی نہیں کھایا، ذہن میں رکھنا، دوپہر میں بھی تھوڑی کھانا کھایا تھا، اور اب بھی عزیزان محترم بھوکا ہی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، مگر نبی کا ذکر چل رہا ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج بھوک کو بھول جاؤ۔ اب انشاءاللہ بات ہوگی، اور اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ پریشان کیا جائے، لیکن کم سے کم جو باتیں دل میں ہیں ان میں سے کچھ تو آپ کے سامنے رکھ دوں میں۔ تو اب آپ غور کیجئے، یہودی کہنے لگا کہ یہ مسلمان ہر سال اپنے نبی کا میلاد مناتا ہے، تو وہ یہودن کہنے لگی اس کی عورت کہ یہ مسلمان کتنے اچھے ہیں، ماشاءاللہ، کہ اتنا عرصہ ہو گیا ان کے نبی کو پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی ان کے نام پہ اتنا جشن منا رہے ہیں،
آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ نبی آج ہی تشریف لائے ہیں، ہے نا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ وہ یہودی عورت کہنے لگی، یہودن جو تھی، کہ کتنے اچھے ہیں مسلمان جو ابھی بھی اپنے نبی کو یاد رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اتنا کہنا تھا اس کا۔ اب آپ غور کیجئے آگے کی بات پر۔ رات میں جب وہ سوئی تو اس نے خواب دیکھا کہ اس مسلمان کے گھر پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں، پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ یہودی عورت کسی سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جن کا چہرہ اتنا نور والا ہے، جن کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ عزیزان محترم، کسی نے بتایا کہ یہی تو ہمارے آقا و مولا ہیں۔ کیسے کہہ دوں قبر میں اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ طیبہ جاؤں یا نہ جاؤں یہ مقدر جانے، ہے یقین قبر میں دیدار تمہارا ہوگا۔ وہ یہودی عورت کہتی ہے کہ یہ ہیں مسلمانوں کے نبی جن کا چہرہ اتنا نور والا ہے۔ جب چہرہ اتنا نور والا ہے تو ان کی باتیں کتنی نور والی ہوں گی۔ تو اگر میں ان سے بات کرنا چاہوں تو کہ کیا یہ مجھ سے بات کریں گے؟ کیا یہ وہ خواب میں پوچھ رہی ہے، اگر میں ان کو آواز دوں، ان سے بات کروں تو کیا یہ مجھ سے بات کریں گے؟ تو جانتے ہو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں یہ تجھ سے بھی بات کریں گے۔ اس نے دور سے پکارا، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا، لبیک، میں حاضر ہوں۔ یہ یہودی عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ نے میری بات کا جواب کیسے دے دیا؟ حالانکہ میں تو یہودی ہوں، میں نے تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو جانتے ہو ہمارے آقا نے فرمایا، ہاں تو نے میرا کلمہ نہیں پڑھا ہے، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہ کرم دیکھیں آپ، یہودی عورت عزیزان محترم خوشی سے مچل گئی اور کہنے لگی کہ ہاں واقعی میں گواہی دیتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ عزیزان محترم، کتنی پیاری بات چلی نا، یاد بھی رکھو گے، دوسروں کو بتاؤ گے۔ اچھا میں تم سے بار بار کہتا ہوں اپنے ساتھ ایک دو کو اور لے آیا کرو۔ آج ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی تو کیا عالم ہوتا یار۔ پھر بھی چلو اچھی تعداد میں بیٹھے ہو، لیکن جو ارادے ہیں اتنی محنت کی جاتی تو سب سن لیا کریں تو اچھی بات ہے نا۔ تو تھوڑی سی محنت کر لیا کرو۔ دنیا میں دیکھا نہیں آپ نے کہ لوگ کہاں کہاں لے جاتے ہیں اپنے دوستوں کو، کتنی بری بری جگہوں پہ، تو اچھی جگہ بھی لانے کی کوشش کیا کرو، لایا کرو ہے۔ اور ایسی محفلوں کو رواج دو۔ یہ آخری محفل نہیں ہے، ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے، سمجھے یا نہیں؟ انشاءاللہ اور بھی سجایا کرو محفلیں، جب جب دل جائے، جب جب نبی کا میلاد مناؤ، سمجھے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا، ہر حال میں سرکار کا میلاد۔ کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ، سرکار کی آمد پہ لگاتے ہو کیوں پیسہ؟ ارے پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم جہاں بھی لٹا دیں، کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا۔ اگر ہے تو بتاؤ۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، عزیزان محترم، بخاری اور مسلم کی دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے اور عظمت کیا ہے، آپ غور کیجئے۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف میں یہ حدیث پاک آئی ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ممبر پر جلوہ افروز ہو کے، بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو فرمایا سنو، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھ کو ان میں سب سے اچھوں میں بنایا۔ بولو بولو، ان میں سب سے اچھوں میں بنایا۔ پھر ان اچھوں کی دو جماعتیں کی تو ان میں سب سے اچھی جماعت میں مجھ کو بنایا۔
پھر فرمایا ان دو جماعتوں کے اچھے قبیلے کیے تو سب سے اچھے قبیلے میں مجھ کو بنایا، پھر قبیلے کے اچھے گھرانے کیے تو سب سے اچھے گھرانے میں مجھ کو پیدا فرمایا، تو میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں۔ یہ ترمذی شریف مشکات شریف کی ادبی بہت سی حدیثیں ہیں، بخاری کی، مسلم کی، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، آؤ واقعی کی طرف چلتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ یہودن عورت کیا کہنے لگی کہ آپ کلمہ پڑھائیے اور میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں اور میں مسلمان ہو جاتی ہوں، سبحان اللہ۔ اب وہ اچانک سے پھر جاگ گئی، بڑی خوش ہو رہی تھی اور دل میں سوچنے لگی کہ اب جو بھی ہو صبح کو مجھے اہتمام کرنا ہے اور نبی کا میلاد منانا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، علماء و صلحاء کو بلانا ہے، نبی کا بیان پڑھوانا ہے، ان کی عظمت کو سننا ہے اور سنانا ہے۔ بس دل میں ایک خیال کر کے سوئی، صبح جب اٹھی تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کا شوہر کھانے پینے کے انتظام میں لگا ہوا ہے۔ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آج، یہ تو مجھ سے ہی پہلے کھانے پینے کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ اب وہ پوچھتی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ یہودی جواب دیتا ہے کہ جس نبی نے آ کے تجھے کلمہ پڑھایا ہے انہوں نے آ کے مجھے بھی مسلمان بنایا، انہوں نے آ کے مجھے بھی مسلمان بنا دیا ہے، اور جو ارادہ کر کے تو سوئی تھی وہی ارادہ کر کے میں سویا تھا، اور جو تیرے دل میں ارادہ ہے وہی میرے دل میں ارادہ ہے۔ اور اب میرا بھی یہ کہنا ہے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ بزرگوں سے ثابت ہے یہ، علامہ شیخ عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد صاحب تھے شاہ عبدالرحیم شاہ، وہ رحمت اللہ علیہ ہر سال میلاد مناتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ ہاتھ تنگ تھا تو چنوں پر ہی فاتحہ پڑھوا دی، چنے جمع کیے، فاتحہ پڑھوا دی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ پیارے آقا خواب میں تشریف لائے ہیں اور آگے بڑے ساز و سامان رکھے ہوئے ہیں، وہاں ان کے چنے بھی موجود ہیں۔ پیارے آقا نے خوش ہو کے فرمایا عبدالرحیم تیرے چنے ہمیں بڑے پسند آئے ہیں۔ تو وہاں دولتوں کا انبار تھوڑی دیکھا جاتا، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے آپ کے دل کی چاہت کتنی ہے۔ محبت سے کیجئے اور محبت کے ساتھ اہتمام کیجئے۔ ابھی بہت سے واقعات اور بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ رب العالمین کل جمعے میں جلدی تشریف لے آئیے گا، بڑے کام ہونے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد بھی آپ کو جاگنا ہے، علم کشائی بھی ہونی ہے۔ عزیزان محترم بس گزارش ہے اپنے نبی پاک سے ایسی محبت کرو کہ عزیزان محترم ہر حال میں نبی کا میلاد بھی کرو، ان کی سنتوں کو بھی اپناؤ۔ شادی بیاہ ہو، کوئی بھی تقریب ہو، پوچھا کرو عالموں سے آگے حضرت سنت کے مطابق طریقہ کون سا بہتر ہے، پوچھتے ہی نہیں یار لوگ، این موقع پہ پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ کچھ ماشاءاللہ ایسے بھی افراد ہیں جن کے گھر میں شادی بیاہ ہو تو سب سے پہلے آ کے حضرت کو خبر کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا صحیح رہے گا کیا غلط رہے گا۔ ارے بھائی دعوت کا دینا نہ دینا الگ بات ہے، لیکن شرعی مسائل کا پوچھنا تو ضروری ہے نا۔ دعوت دو یا نہ دو وہ تمہاری ثواب دین پر وہ فرض نہیں ہے تم پر، لیکن شرعی مسائل کا جاننا فرض ہے۔ وہ آ کے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پوچھو اہل علم سے اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو۔ ارے دنیا تو دنیا، لوگ جنت میں بھی اہل علم کے محتاج رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا نا مانگو اور کیا مانگتے ہو اور کیا مانگتے ہو، تو لوگ جا کے علماء سے پوچھا کریں گے کہ اب بتائیے اب اللہ سے کیا مانگیں، سب کچھ تو اللہ نے دے دیا ہے جنت میں، اب کیا مانگے؟ اللہ فرما رہا ہے اور مانگو۔ تب بھی علماء سے پوچھیں گے جا کر کے، آپ دنیا میں نہیں پوچھ رہے، بتائیے۔ تو علم حاصل کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے علم، ماشاءاللہ اس کو دل سے حاصل کیجئے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی خرافات نہ کریں۔ یہ شور شرابہ جو کرتے ہیں ہمارے بھائی لوگ اور بے ادبی کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں یا پھر میلاد مناتے ہیں، وہ غلط ہے۔ حالانکہ جلوس کی پرمیشن تو ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جو اہتمام کریں آپ دل سے الحمدللہ درود پاک پڑھتے ہوئے، نگاہیں جھکاتے ہوئے اپنے گھروں میں اہتمام کریں۔ کوئی اگر غریب ہے بیچارہ پریشان ہے، اس کے گھر میں جا کے راشن بھروا دیں نبی کے نام سے اور لکھ دیں کہ یہ میلاد النبی کا صدقہ ہے، الحمدللہ۔ بغیر مطلب اللہ کے نبی کی محبت میں ایسا اہتمام کریں آپ، لوگوں کے آنسو پوچھنا اسلام ہے۔ ابھی ہمارے کچھ نوجوان بلٹ چلاتے ہیں، بلٹ چلاتے ہوئے وہ پٹاخے کی آواز سی آتی ہے جیسے بم کسی نے پھوڑا ہو۔ کیوں بھائی؟ تیل بھی خرچ ہوا، فضول خرچی بھی ہوئی، انسان بھی ڈر گیا، کسی کو اٹیک بھی آ سکتا ہے، کوئی پریشان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پریشانی کا سبب بننے کے لیے آئے ہو تم؟
ہمارے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے. ہمارے نبی کی تعلیم تو بڑی پیاری تعلیم ہے عزیزان محترم. ایسی تعلیم ہے. اور تم تو ایمان والے, نبی سے محبت کرنے والے, تمہیں خوش ہونا چاہیے. صحابہ اکرام کے مجمع میں پیارے آقا نے فرمایا, صحابہ سنو, تمہیں مبارک ہو, تم مجھ پر ایمان لائے, تم نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لائے, تمہیں مبارک ہو. لیکن میرے ان عاشقوں کو جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائیں گے, انہیں 7 مرتبہ مبارک ہو. انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا مجھ کو مگر پھر بھی ایمان لائیں گے, دیکھا نہیں ہوگا مجھ کو پھر بھی میرے نام پر جان و تن فدا کریں گے. عزیزان محترم, اتنا بڑا مرتبہ ہے اس امت کا. ہم لوگوں کو اللہ نے اتنی بڑی عزت عطا فرمائی اور خرافات کر رہے ہیں لوگ. ایسا مت کرو, ٹھیک ہے, صحیح استعمال کرو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا, ایک بچہ ہوگا 6-7 سال کا, چھوٹی سی سائیکل پہ تھا اور آگے سے اس نے سائیکل کو اٹھایا اور گر گیا. اللہ اکبر, یہ چھوٹے بچے کی بات. اور بھی بڑے بڑوں کو دیکھا ہے ایسا. مجھے دیکھ کے بالکل ایسے شریف ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں جانتے, ہم کچھ نہیں جانتے ہو, لیکن بعد میں جب انہیں کبھی دیکھ لیتا ہوں تو ان کی حالت ہے اللہ اکبر. پوری سائیکل, پوری موٹر سائیکل اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں جان کو اپنی جوخم میں ڈال رہے ہو بھائی؟ نبی کے غلام ہو یار. تمہیں دیکھ کے, وہ کہا نا کہ تمہیں دیکھ کے عزیزان محترم مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب تم راستوں سے گزرو تو لوگ کہنے لگے یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے, نبی کا غلام جا رہا ہے. میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے, جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے. ایسا مزاج پیدا کرو. نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے, اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے. جو بھی دیکھے محمد کا شیدا کہے, اپنا کردار ایسا بنا لیجئے, کردار ایسا بناؤ اپنا, اور ان باتوں پر عمل کرو. انشاءاللہ رب العالمین آپ عید میلاد النبی کی برکتوں کو پائیں گے. یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے. آپ حیران ہوں گے, شب قدر میں جاگتے ہیں نا سارے لوگ, جاگتے ہیں, کتنا اہتمام ہوتا ہے. شب قدر جو رمضان میں آتی ہے اس سے بھی افضل رات ہے یہ عید میلاد النبی. الحمدللہ یہ جو شب ہے عید میلاد النبی کی, عزیزان محترم, یہ شب میلاد غور کرے, اس سے بھی افضل رات ہے. جانتے ہو کیوں؟ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی, جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان سے پہلے کے بھی بزرگ ہیں, انہوں نے کہا, اس لیے کہ سنو شب قدر میں, جملہ دے رہا ہوں میں, کہا سنو شب قدر میں فرشتے تشریف لاتے ہیں, شب قدر میں فرشتے تشریف لاتے ہیں, اور شب میلاد میں ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں. الحمدللہ. اور سنو دوسری بات یہ بھی فرمائی, شب قدر میں قرآن آیا ہے اور شب میلاد میں قرآن والا آیا ہے. تو یار یہ اہتمام کیا کرو زیادہ سے زیادہ. الحمدللہ اللہ کی عبادت کرو اور ان باتوں پر عمل کرو. ابھی بہت سے واقعات ہیں جو بتانے کو ہے, انشاءاللہ کچھ کا ذکر کل جو ہے جمعے میں کیا جائے گا. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار جانثار و غلام بننے کی توفیق دے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ فرماتا ہے اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر سب سے زیادہ خوشیاں مناؤ, یہ اس سے بہتر ہے جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے. خوشی منانا بہتر ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کیا فرمایا؟ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب ہمارے آقا مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور لوگ اور عورتیں اتنا خوش ہوتی تھیں. آپ غور کریں, وہ کہتے تھے ہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول ہیں. ایک صحابی نے تو کہا کہ میں نے مدینے والوں کو کسی بات پر اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر خوش ہوئے تھے. اور خوش ہو کر کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ ان عربی کے اشعار تھے عزیزان محترم جو وہ بچیاں دف بجا بجا کر کے جو ہے گایا کرتی تھیں پیارے آقا کے تشریف لانے پر. تو آقا کے تشریف لانے پر ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے, اور جو شیطان ہے وہ اس دن روتا ہوا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہائے اب میرا کیا ہوگا, کہ آخری پیغمبر تشریف لا چکے ہیں, اب دنیا سے ظلمت ختم ہو جائے گی. تو رونے والا تھا شیطان اور خوش ہونے والے تھے اہل ایمان.
مولا تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر دل سے خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، ہمیں اپنے ایمان و عقیدے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔